بیڑا صرف یہ نہیں کہ جہاز ہوتا ہے، اس کے اندر ایک پورا رن وے ہوتا ہے جس کے اوپر F-16 اترتے ہیں اور لینڈ کرتے ہیں. 2000 اس وقت ایئر کرافٹ جو ہے اس پورے ایریا میں پہنچ چکے ہیں. 56% آف دی ٹوٹل آرمی جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر دی گئی ہے اس مقصد کے لیے. امریکہ کی ٹوٹل 56% آرمی. لداخ میں انٹروینشن بیسیکلی ٹریلر تھا، کیونکہ ظاہر بات ہے انڈیا اس وقت اس سطح پہ آ چکا ہوا ہے کوئی اور نہیں. لیکن اس کا ایک اور رزلٹ جو نکلے گا کہ انڈیا وہاں رکے گا نہیں. ناظرین، آج کل خبروں میں چین کے گھراؤ کے حوالے سے بڑی تیزی سے کام جاری ہے، اور خاص طور پر خطے میں چین کا گھیرا تنگ کرنے کے لیے کوششوں کا آغاز ہو چکا ہے. کیا چین کو گھیرنے کے نتیجے میں تیسری عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے، اور خطے میں اس حوالے سے کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ امریکہ اور بھارت خاص طور پر کیا کھیل کھیلنے والے ہیں؟ اس پر تفصیل سے آج ہم بات کریں گے. آریہ صاحب، کیلیفورنیا کے اندر چین کا قونصلیٹ بند کر دیا گیا، اس کے علاوہ تیزی سے بلڈ اپ جاری ہے. امریکہ سمندر میں اپنی فوجیں بھیج رہا ہے، اور اس وقت تک میرا خیال ہے کوئی 3 لاکھ اور کتنی 75,000 فوج جو ہے امریکہ کی اس ریجن کے اندر موجود ہے. رشیا جو ہے وہ اپنی ایکسرسائزز کر رہا ہے. امریکہ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ مشقوں میں مصروف ہے. یہ کھچڑی کیا پکنے والی ہے؟ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا نشانہ سی پیک ہے؟ یہ کوئی اور بڑا کوئی مقصد ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج فوری خبر کو دیکھ لیتے ہیں کہ فوری خبر جو ہے کس حیثیت سے انہوں نے اٹھائی ہے اور وہ ایک بہانہ کیسے بنایا گیا. یہ بالکل ایگزیکٹلی ایسے لگتا ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کی جیسے شروعات شروع ہوئی تھی، حالات ایگزیکٹلی وہی نظر آ رہی ہیں. اور اس کے پیچھے بھی پلاننگ تھی، اور میں ابھی بتاؤں گا اس کے پیچھے پلاننگ کون سی تھی. دیکھیں، انہوں نے الزام لگایا ہے بند کرتے ہوئے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ چائنا کا قونصلیٹ آپ بند کر لو بیکاز یو واز اسٹیلنگ دی انٹلیکچوئل پراپرٹی. اچھا، یہ بڑا الزام ہے کہ آپ انٹلیکچوئل پراپرٹی جو ہے، مطلب ایک آدمی ریسرچ کر رہا ہے بہت زبردست قسم کی، کوئی چیز ایجاد کرا رہا ہے، تو چائنیز جو ہے وہ کاپی اور لے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ چائنیز نے وہاں اپنے اندر کچھ ہیکرز رکھے ہوئے ہیں، اور اس نے پومپیو نے کہا ہے کہ چائنا از اسپانسرنگ دی ہیکرز، اور ہیکر جو ہیں وہ اندر گھس کے اور سارا کو. اور اس کے سب سے اہم بات یہ اس نے کی ہے کہ ہم جتنے بھی کوورٹ the US Department of Justice accused China of sponsoring hackers who had been targeting labs developing coronavirus vaccine. کہ جو ہم ویکسین بنا رہی تھی جو لیبارٹری، اس کے کمپیوٹرز کو جا کے اٹیک کرتے تھے اور ہماری ویکسین نہیں بن رہی. اچھا، وہ بھی چائنا پہ الزام بند کر دیا. الزام سر بند کر دیا، قونصلیٹ ہوگا نکلو نسو، جسے کہتے ہیں نسو پنجابی میں کہتے ہیں. اس پہ ٹرمپ نے پریس کانفرنس کیا. ٹرمپ نے کہا کہ ہی آرڈرڈ دا کلوزر آف دا مور چائنیز قونصلیٹ، میں زیادہ چائنیز قونصلیٹ بھی بند کر دوں گا. اب یہ سارا سین ہم کافی عرصے سے ڈسکس کرتے چلے آ رہے ہیں، اور میں آج سے تقریباً کچھ 6-7 سال پہلے میں چیخنا شروع کیا تھا کہ یہ جنگ بہت قریب ہونے والی ہے، اور اس کا آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. ہمارے ہاں نارملی جس وقت بم پڑنے شروع ہوں گے، گولے آنے شروع ہوں گے، تب ہم کہیں گے جی جنگ شروع. یہ میرے پاس آرٹیکل ہے فورن پالیسی کا، اس کا ہیلری کلنٹن کا جب وزیر خارجہ تھی 11 اکتوبر 2011 کا. اس کا ہے امریکہ پیسیفک سینچری. ٹھیک ہے، امریکہ پیسیفک کہتے ہیں بحر الکاہل کو، کہ اگلا جو صدی ہے امریکہ کی وہ ہم پیسیفک میں گزاریں گے، اور تب ہماری بچت ہوتی ہے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کمال چیز ہے. آپ دیکھیں یہ لفظ جو اس نے استعمال کیا ہے کہ، اور وہ اس حد تک جسے کہنا شدت انگیز ہے کہ ایشیا پیسیفک has become a key driver of the global politics, stretching from the Indian subcontinent to the western shores of America. The region spans 2 oceans. اس نے کہا کہ یہ 2 چیزیں. اس نے جو ایک اہم ترین فکرہ بولا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ ہم نے انڈین پارلیمنٹ میں جا کے کہا کہ the relationship between India and America will be one of the defining partnerships of the 21st century, rooting in common values and interests. There are still obstacles to overcome. یہ وہ کرنے کے بعد اس نے ایک بہت بڑی پالیسی لائن دی پورے کے پورے ان کو کہ harnessing the development and the dynamism of China. صحیح. ہارنسنگ کہتے ہیں اتھے ہوئے گھوڑے کو لگام ڈالنا. کہتے ہیں یہ کہ ڈائنامزم کو بھی ہم نے روکنا ہے اور ترقی کو بھی روکنا ہے.
یہ ہمارا مین آبجیکٹو جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ ہے بنیادی چیز. اور اس نے کہا کہ ہم نے پوری زندگی جس چیز کو, یہ دیکھیں کمال کے فکرے ہیں, اور یہ 8 سال پہلے کہے جا رہے ہیں. There are people who seek downsizing of our foreign engagement in favor of our pressing domestic priority. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ باہر سے واپس آؤ, یہ کیا تم نے ادھر سے چکر کر دیا ہوا ہے, ہمارے ہاں کھانے کو نہیں مل رہا. لوگ these impulses are ununderstandable. صحیح, من سمجھ نہیں آتی, ہم سمجھ, but they are misguided. یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں. Those who say that we can no longer afford to engage with the world have it exactly backward. صحیح, We cannot afford not to. From opening new markets for American business or to curbing nuclear proliferation to keep the sea lanes free for the commerce and navigation, our work abroad holds the key to our prosperity and security at home. صحیح. یعنی ہمیں جو ہمارا باہر جو کام ہے وہ ہمیں اندر سیکورٹی بھی پرووائڈ کرتا ہے اور ہمیں خوشحالی بھی دیتا ہے. ہارنسنگ ایشیاز گروتھ, ناٹ اونلی چائنا, ہارنسنگ ایشیاز گروتھ اینڈ ڈائنامزم از دا سینٹر ٹو دا امریکن اکنامک اینڈ اسٹریٹجک انٹرسٹ. جب تک ایشیا کے گھوڑے کو لگام نہیں دی جاتی ہم اپنا امریکہ جو ہے اس ترقی نہیں کر سکا. کی پراپرٹی کی اوپن مارکیٹ ان ایشیا پرووائڈ یونائٹڈ اسٹیٹ ود انپریسیڈنٹڈ, وہ سارا کچھ نہیں. اس کی بنیاد پہ عثمان صاحب یہ میرے ہاتھ میں 4 نومبر 2019 کی ڈاکومنٹ ہے پینٹاگون کی. یہ اب کتنے سال مہینے ہو گئے, 6 مہینے ہو گئے, زیادہ 7-8 مہینے. 4 نومبر کو انہوں نے کہا ہے کہ بس ٹائم ختم ہو گیا, ہم مزید جو ہے اس میں نہیں کر سکتے اس کے اندر, اور ہم نے ترقی جو ہے اب چائنا کی اس کو جب تک نہ روکا تو ہم مارے جائیں گے. اور یہ تو ہے ان کی پلاننگ. اب چائنا کو اس معاملے پہ اتنا ایزی لیا جا سکتا ہے؟ نہیں, میں اسی پہ آتا ہوں سر. یہ اس کے اوپر سر میں ایک دی یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹڈی سینٹر ہے سڈنی میں, کیونکہ انہوں نے یہ تقریباً کو 200 صفحے کی رپورٹ بلٹ اپ کی ہے سڈنی ہے. اور اس نے اس کا پہلا اوپننگ سینٹنس سر بڑا کمال کا ہے کہ the America no longer enjoys the military primacy in the Indo-Pacific and especially to uphold a favorable balance of powers is increasingly uncertain. انہوں نے کہا امریکہ اب اس خطے کی بڑی طاقت نہیں رہا, اور اس کی 3 وجوہات بتاتا ہے. اس کہتا ہے یہ جو انہوں نے مفت کی اسرائیل کے نام پہ اسرائیل کو مضبوط کرنے کے لیے جنگ لڑی ہے عراق میں اور شام میں اور اس جگہ پہ, اس نے امریکہ کو کھوکھلا کر دیا. اور اس رپورٹ کے اندر پورا چیپٹر اس بات کے اوپر ہے کہ یہ جو ہے امریکہ کا بجٹ جو ہے وہ کرتے ہیں. اب امریکہ نے اس رپورٹ کے فوراً بعد, یہ رپورٹ تقریباً آئی اگست میں, 4 مہینے لگائے ہیں. دیکھیں جب کام کرنا ہوتا ہے جنگ کا تو کتنی تیزی, انہوں نے انڈیا کو بلایا اور انڈیا کو ایک نعرہ دیا, سی ٹورڈز دا ایسٹ. ٹھیک ہے, مطلب تم ادھر مت دیکھو, اور تم 2-3 ملک بیسز بناؤ جہاں پر ہم بھی آ جائیں گے. ایک جاپان, ایک آسٹریلیا اور ایک تم, اور باقی 15 ملک انہوں نے شامل کیے ہیں. اب ان 15 ملکوں کے اندر سب سے پہلی امریکن چھاؤنی جو تھی وہ 1898 میں ہونی تھی فلپین میں. وہاں امریکہ نے تقریباً 50,000 فوج وہاں اتار دی ہوئی. دوسرا ان کی چھاؤنی ہے ساؤتھ کوریا کے اندر, کورین وار کے اندر انہوں نے اسٹیبلش کی تھی, وہ بہت بڑی ان کا اڈا ہے. اس اڈے کے اندر اگرچہ کہ 19,000 فوجی امریکہ کے اس وقت, لیکن پوری کورین فوج ان کے ساتھ ہے. صحیح. آسٹریلیا کو انہوں نے کہا کہ تم اس پہ رہو گے اور اس کو سپورٹ کرو گے. آسٹریلیا میں انہوں نے 2 اپنے جہاز جو ہیں بیری بیڑے جو ہیں وہ بھیج دیے ہیں, ایک تھیوڈر روزولٹ اور ایک رونلڈ ریگن. ایک بیری بیڑا آلریڈی موجود ہے. یہ بیری بیڑا صرف یہ نہیں کہ جہاز ہوتا ہے, اس کے اندر ایک پورا رن وے ہوتا ہے جس کے اوپر F-16 اترتے ہیں اور لینڈ کرتے ہیں. 2000 اس وقت ایئر کرافٹ جو ہے اس پورے ایریا میں پہنچ چکے ہیں. اب عثمان صاحب یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں جس کو خرچہ ہوتا ہے, یعنی یہ نمائش کے لیے نہیں آ رہے, مطلب وہاں کو وہ ہر چیز کی قیمت ہے, وہاں رہنے کا خرچہ ہے. ایکسپو 17 ایکسپو 200,000 نہیں ہو رہی.
3,75,000 باقاعدہ کمان بنا دی گئی ہے، اور کمان یہ شاید نقشہ چل بھی رہا ہو ایشیا پیسفک کا کمان اس کے اندر 3,75,000 لوگ یہاں رکھ دیے گئے۔ 56% آف دی ٹوٹل آرمی جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر دی گئی ہے اس مقصد کے لیے۔ امریکہ کی ٹوٹل 56% آرمی، مرینز جو ہے وہ 79% مرین ان کے وہ ہوتے ہیں جن کو کہتا ہے مستعد فوج، 79% مرین جو ہے وہ وہاں پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ تو کریں گے سر سمندر میں مسئلہ جنگ کہاں ہوگی، یہ ہے بڑا کوسچن جس میں پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ جنگ کہاں ہوگی اور کس۔ یہ جو روز 6-7 مہینے سے لوگ کہے جا رہے ہیں نا کہ انڈیا پہ حملہ ہوگا، یہ ایسے نہیں کہے جا رہے، ایسے نہیں۔ بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے، اچھا خاص طور پہ خبریں آئی کہ لداخ میں بھی بھارت نے اپنی ساری مشینری پہنچائی ہے، ایئر کرافٹ وہاں پہنچائے ہیں، سارا کچھ ہے۔ اصل مسئلہ یہ تو ہے، میدان یہ میجر ڈاکومنٹ ہے پریزیڈنٹ جی کا، جو انہوں نے روڈ اینڈ بیلٹ میں جو یہ 2011 میں ان کا آرٹیکل آیا تھا کہ ہم روکنا ہے، 2013 میں جی نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے ادھر سے ادھر جانا ہے، اس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا۔ یہ ڈاکومنٹ میں انہوں نے پورے روڈ تو سارا کچھ کر دیا، مطلب ترقی کو جنگ کے ذریعے روکنا اچھا اس میں یہ کہتی ہے رپورٹ، آسٹریلیا کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جو کاؤنٹر ان کا ہے سسٹم جو ہے چائنا کا، China's counter-intervention system has undermined America's ability to project power into the Indo-Pacific. اچھا کہ اس کا جو کاؤنٹر سسٹم انہوں نے لانچ کیا ہے اس نے امریکہ کی پاور کو ختم کر دیا وہاں پر۔ اب وہ اس طرح ساتھ مل کے سارا کو مل کے کرنا چاہتا ہے۔ اب تو ایک تو وہاں پر کنٹینمنٹ ہوگی، نیچے زمین کے ساتھ اس کا رشتہ توڑنا ہے۔ زمین کے ساتھ انہوں نے پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ پینٹاگون کی سیریس ڈاکومنٹ کے اندر مودی اور ٹرمپ کی باقاعدہ تصویر شائع کی ہوئی، یہ بڑا سیریس ڈاکومنٹ ہے، پینٹاگون کا ڈاکومنٹ ہے، اور اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ جو ہے کورین کے صدر کی بھی تصویر ہے، وہ جتنے پارٹنر تھے نا اس کے دلائی لاما تک کی بھی تصویر انہوں نے شائع کی ہے تاکہ تبت۔ اور یہ جو تصویر آپ دکھا رہے ہیں کہ جی مودی اور ٹرمپ جس طریقے سے انہوں نے چھاپی ہے پینٹاگون میں، یہ تصویر جو ہے کہ ہاتھوں میں ہاتھ لے کے، یہ نیو یارک والی جو ان کی ٹیکسس والی ریلی، اچھا یہ اس کو باقاعدہ کہ یہ ہمارے دوست ہیں، اب چڑھ جا بیٹا سولی پر رام بھلی کرے گا، بڑا مشہور محاورہ ہے، اور یہ گورے نے بنایا تھا ان کو مروانے کے لیے۔ اب انہوں نے لداخ میں ایک انٹرونشن کروائی، لیکن لداخ میں انٹرونشن بیسیکلی ٹریلر تھا، کیونکہ ظاہر بات ہے انڈیا اس وقت اس سطح پہ آ چکا ہوا ہے کوئی اور نہیں، لیکن اس کا ایک اور رزلٹ جو نکلے گا کہ انڈیا وہاں رکے گا نہیں، اس لیے کہ ڈیفیٹ کو فتح میں بدلنے کی ایک چکر چلانے کے لیے پاکستان پہ حملہ ہو رہا ہوگا، اور اسی رینج میں ہوگا۔ اچھا کیونکہ ظاہر بات ہے ڈسٹرب کرنا ہے انہوں نے سی پیک کی مین لائن پٹی کو، اور اسی وجہ سے پاکستان میں سی پیک کا تیزی ہوئی ہے، سارا کچھ ہے، ڈیلے اتھارٹی بن رہی ہے، وہ کسی طور پر بھی ڈیلے تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ایک مزید تھوڑا سا بھی ڈیلے بھی، کیونکہ امریکن ڈیلے کے آپ خود دیکھیں، ایک بندہ دکان بنا رہا ہے اور دوسرے نے دکان کو لوٹنا ہے، دونوں کا اب یہ اتنی الرٹنس ہو گئی ہے گزشتہ 15 دن سے اندر، اور اس وقت اس نے کہا ایک قونصلیٹ کو بند کیا ہے الزام لگا کے، اور باقی میں آپ کو فرسٹ ورلڈ وار کی بات بتاؤں، فرسٹ ورلڈ وار جب چھیڑنی چاہیے تھی تو سب سے بڑی جو امپائر تھی نا وہ آسٹرو ہنگیرین امپائر تھی اس وقت، ٹھیک ہے، اور روس کو انہوں نے ساتھ جنگ کرنی تھی، تو ہوا یہ کہ یوگوسلاویا کے اندر وہ جا رہا تھا شہزادہ آسٹرو ہنگیرین کا بوسنیا والا، تو اس کو انہوں نے کسی نے بندے نے مار دیا۔ یوگوسلاویا نے کہا ہم تاوان دیتے ہیں، ہم اس کے وے کرتے ہیں، انہوں نے کہا تاوان ہم تو جنگ کریں گے، وہ کہتے ہیں نا ہم تو تھانے جائیں گے نا، وہ والی بات، اور انہوں نے پوری، کیونکہ پلاننگ کیا تھی گزشتہ، آپ اندازہ کریں کہ 1919 میں جنگ ہوئی ہے نا جی، اس سے پہلے 10 سال پہلے لارنس آف اریبیا کو لانچ کیا گیا تھا کہ جاؤ کہاں پر، حجاز میں، اور ہم نے یعنی کسی نے سوچا تھا کہ شہزادہ مرے گا اور کیا کچھ ہوگا اور جنگ ہو جائے گی، لیکن 10 سال پہلے پلاننگ چل رہی تھی، اور اس کے بارے میں ایک بہت مشہور کتاب ہے بینکرز نے جو اس سے کمایا ہے، وہ بڑی کمال زبردست کتاب کہ بینکرز نے اس سے کیسے کمایا ہے انویسٹمنٹ کے اندر، اس میں بھی اب اس وقت انویسٹمنٹ ہوگی جو ہو چکی ہوئی ہے، اس میں سے کمائی کس نے کرنی ہے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اس سال کے اینڈ تک، اس سال سے پہلے یا سپٹمبر میں کہیں نہ کہیں بہت بڑی طوفانی جنگ جو ہے وہ چھڑنے والی ہے، اور جس خطے ہم بھی خطے میں چلیں جی دیکھتے ہیں کیا لائن اپ ہوتا ہے، کس قسم کے حالات بنتے ہیں، اور کون کس کا اتحادی اور کون کس کا مخالف ہوتا ہے۔